خدا جو ہے غرور نہیں دیکھ سکتا۔ غرور کے وجہ سے شیطان جو ہے نیچے زمین پہ گرایا گیا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم استر کی کتاب باب 4 اور اس کی آیت 7 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور باب 4 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 5 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 3 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آخری حصہ کلام کا جو ہم دیکھے تھے وہ یہ تھا کہ تیسرے دن استر جو ہے شاہانہ لباس پہن کے بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتی ہے اور وہاں بادشاہ بیٹھا تھا، اور جب بادشاہ استر کو بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو استر بادشاہ کے نظر میں مقبول ہوئی، اور بادشاہ اپنا سنہلا عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا استر کی طرف بڑھایا اور استر نزدیک آ کے عصا کے نوک کو چھیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے بادشاہ ملکہ سے پوچھتا ہے، استر ملکہ تو کیا چاہتی ہے اور کس چیز کی درخواست کرتی ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی۔ تو ہم یہاں تک دیکھے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 4۔ استر نے عرض کی، اگر بادشاہ منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے حامان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو استر اپنی عرضی بادشاہ سے نہیں بتاتی ہے، انہیں صرف بادشاہ کو دعوت دیتی ہے اور بادشاہ سے یہ عرض کرتی ہے کہ بادشاہ حامان کو بھی بولے وہ دعوت میں آنے کے لیے۔ استر چاہتی تھی کہ حامان وہ دعوت میں رہنا۔ جب انہیں بادشاہ سے یہ بتانے جائیں گی کہ حامان صرف یہودیوں کا قتل کرنا نہیں چاہتا ہے بلکہ یہودیوں کا قتل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی قتل کرنا چاہتا ہے، تو پیارے بھائی بہن، جو کام استر کری وہ ایک دلیری کا کام تھا۔ استر جانتی تھی کہ صرف انہیں اپنے یہودی بھائیوں اور بہنوں کی مدد کر سکتی ہے۔ کتنا بھی بولے تو خدا تھا جو استر کو تخت کے عہدے پہ لایا اور ملک کی رانی بنایا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ استر کبھی بھی یہ نہیں بول سکتی تھی کہ انہیں خدا کے مرضی سے وہاں ہے، بلکہ یہاں استر خدا کا نام بھی نہیں لیتی ہے، مگر استر بادشاہ کے موجودگی میں گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اگر انہیں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ استر جو ہے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر بادشاہ اس کو قبول نہیں کرے گا تو اس کا دوسرا قدم یہ ہے کہ اس کی موت ہے۔ تو میرے بھائی، یہ سارے باتیں رکھتے ہوئے بھی استر جو ہے بادشاہ کے سامنے آئی۔ میرے دوست، ایک دن ہم سب بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہر ایک یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والا یسوع مسیح کے سامنے کھڑا ہوں گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اس کو یسوع مسیح کی طرف سے اجر ملے گا یا نہیں۔ یہ عدالت جو ہے یسوع مسیح کے تخت کے سامنے ہوں گی۔ ایک عدالت ہے جہاں صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو گمراہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو یسوع مسیح کو اپنا خدا اور منجی نہیں مانے ہیں۔ یہ عدالت مسیح کے وہ بڑے سفید تخت کے سامنے ہوں گی جہاں ان لوگوں کی عدالت ان کے کاموں کے مطابق ہوں گی۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں سفید تخت پہ بیٹھ کے یہ سارے لوگوں کی عدالت کریں گے۔ جیسا بادشاہ اپنا عصا استر کے سامنے بڑھایا اور انہیں آگے بڑھ کے عصا کے نوک کو چھی، اسی طریقے سے خدا اپنے فضل کا عصا آج ہمارے طرف بڑھا رہا ہے اور انہیں چاہتا ہے کہ ہم آ کے اس عصے کے نوک کو ایمان کے ساتھ چھوئے، یہ قبول کرتے ہوئے کہ انہیں آپ کو کیا دینا چاہتا ہے۔ ہم خوبصورت ہیں بول کے خدا اپنے فضل کا عصا ہمارے طرف نہیں بڑھا رہا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، میرا آئینہ میرے کو صاف صاف بتاتا ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، اور آپ اور میں اندر سے بھی گندے ہیں۔ گناہ جو ہے انسان کے دل سے ابھرتا ہے
ہم بہت کچھ جو ہیں آب و ہوا کے گندگی کو روکنے کے بارے میں یا صاف کرنے کے بارے میں سنتے ہیں، اور میں یہ بات سے سہمت ہوں، مگر میں وہ جگہ سے شروع کرنا چاہوں گا جہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے، اور وہ جگہ ہے انسان کا دل۔ خدا جو ہے فضل کا عصا ان کی طرف بڑھا رہا ہے جو اس کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کریں گے۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ حامان کو جلد لاؤ تاکہ استر کے کہے کے موافق کیا جائے۔ سو بادشاہ اور حامان اس جشن میں آئے جس کی تیاری استر نے کی تھی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ اپنے آپ میں کیسا محسوس کر رہا ہے۔ یہاں بادشاہ بولتا ہے، تم جا کے حامان کو یہ بولو کہ استر ہم لوگوں کو رات کے کھانے پہ بلائی ہے اور حامان کو آنا ضروری ہے تاکہ انہیں وہ کر سکے جیسا استر بولی ہے۔ تو بادشاہ جو ہے حامان سے بہت ہی کھلے دل سے پیش آیا۔ بادشاہ جو ہے حامان کو ملک کا حاکم بنا، انہیں اپنی انگوٹھی حامان کو دیا سارے مملکت میں یہ خبر بھیجنے کے لیے کہ فلانے دن یہودیوں کو ہلاک کیا جائے گا۔ لیکن جب حامان کو جو ہے رانی استر سے ملا کہ دیکھتے ہیں تو حامان جو ہے استر کے حکموں پہ عمل کرنا ضروری ہے کیونکہ استر جو ہے رانی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بادشاہ اور حامان دعوت میں آئے جو استر ان لوگوں کے لیے تیار کری تھی۔ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، اور بادشاہ نے جشن میں مایانوشی کے وقت استر سے پوچھا کہ تیرا کیا سوال ہے، وہ منظور ہوگا، تیری کیا درخواست ہے، آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ میرے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے کہ یہ دعوت میں استر گھبرائی ہوئی تھی، اور بادشاہ دیکھ سکتا ہے کہ استر کے دل میں کچھ ایسی بات ہے جو اس کو ستا رہی ہے۔ تو بادشاہ جو ہے استر سے پوچھتا ہے کہ اس کی عرضی کیا ہے، اور بادشاہ جو ہے استر کو آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہے۔ بادشاہ جب استر کو آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استر جو چاہے بادشاہ سے مانگ سکتی ہے۔ بادشاہ جب استر کی شکل دیکھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ استر پریشان ہے، اس لیے بادشاہ استر کے دل میں اطمینان دینے کے لیے استر سے یہ بولتا ہے کہ انہیں اس کو آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے معنی میں یہاں بادشاہ جو ہے استر کو بلینک چیک دیا ہے۔ تو یہاں ہم کو ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا جو ہے یسوع مسیح کے ذریعے سے ہم کو بلینک چیک دے دیا ہے۔ پولس رسول فلپیوں کا خط باب 4 اور اس کی آیت 19 میں بولتے ہیں، میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا ہم کو بلینک چیک دے دیا ہے، لیکن وہ چیک میں رقم نہیں لکھا ہے، حالانکہ خدا وہ بلینک چیک پہ دستخط کر دیا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے جو ایسا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہیں بادشاہ سے بھی بڑا ہے، انہیں ہمارا منجی ہے، انہیں سارے دنیا کا منجی ہے، انہیں وہ دنیا کے طرف اپنے فضل کا عصا بڑھا رہا ہے جو دنیا گمراہ ہو گئی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخسوریس جو ہے ایک بدکار بادشاہ ہے، کیسا استر کے ساتھ فضل اور صبر کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ امثال 21 اور آیت 1 میں لکھا ہوا ہے، بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوست، میں اور ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھرتا ہے۔ تو استر کے کہانی میں خدا بادشاہ کے دل کو موڑ رہا ہے۔ آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ استر نے جواب دیا، میرا سوال اور میری درخواست یہ ہے، اگر میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو کہ میرا سوال قبول اور میری درخواست
پوری کرے تو بادشاہ اور حامان میرے جشن میں جو میں ان کے لیے تیار کروں گی آئیں، اور کل جیسا بادشاہ نے ارشاد کیا ہے میں کروں گی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو استر کے پاس ابھی بھی وہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہے بادشاہ کے سامنے اپنی عرضی رکھنے کے لیے۔ تو یہاں استر بادشاہ سے بولتی ہے میں کل ایک اور دعوت کروں گی، آج بس ایک چھوٹی سی دعوت تھی، لیکن کل میں جو دعوت کروں گی وہ بڑی رہیں گی، اور آپ اور حامان وہ دعوت میں آنا، اور دعوت میں بتاؤں گی کہ میری عرضی کیا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، استر جو ہے اس کے دل میں ایک طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ خوف تھا، اس لیے انہیں اس دن بولنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بادشاہ کو جو ہے ایک اور مرتبہ بلائی حامان کے ساتھ۔ آپ یہ لڑکی کے دل میں گھبراہٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہ دعوت میں جو ہے بادشاہ اور حامان کے لیے کچھ نہیں تھا، بلکہ ان لوگ کھائے اور چلے گئے۔ آیت 9 پڑھیں گے۔ اس دن حامان شادمان اور خوش ہو کر نکلا، پر جب حامان نے بادشاہ کے پھاٹک پر مردکی کو دیکھا کہ اس کے لیے نہ کھڑا ہوا نہ ہٹا، تو حامان مردکی کی خلاف غصے سے بھر گیا۔ تو میرے بھائی، دعوت کے بعد حامان خوشی خوشی باہر آیا، یہ بات سے کہ انہیں بادشاہ اور رانی کا مہمان تھا۔ اس کا غرور جو ہے حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ خوشی اس کو یہ بات سے بھی ہو رہی تھی کہ رانی جو ہے اس کو ایک اور بار دعوت دی ہے۔ یا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ایک انسان کے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ اس کا غرور اس کو نیچے گرانے والا ہے۔ میرے بھائی، خدا جو ہے غرور نہیں دیکھ سکتا۔ غرور کے وجہ سے شیطان جو ہے نیچے زمین پہ گرایا گیا۔ امثال کی کتاب باب 16 اور آیت 18 میں لکھا ہوا ہے، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی۔ تو جیسا حامان دعوت سے باہر آیا تو مملکت کے جتنے بھی بزرگ اور نوکر چاکر وہاں کھڑے تھے، سب کے سب حامان کے آگے جھکے۔ صرف ایک آدمی نے جھکا، اور وہ آدمی مردکی تھے جو اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ اب آپ شاید یہ سوچیں گے کہ ایک آدمی جو حامان کے آگے نہیں جھک رہا ہے تو حامان اس ایک آدمی کو نظر انداز کر دینا، مگر میرے بھائی، حامان ایک ایسا آدمی ہے جو یہ بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں مردکی کے لیے آگ بھڑک رہی ہے، اور انہیں مردکی اور سارے یہودیوں کو قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ مگر حامان جو ہے مردکی کو اس کے سامنے دیکھتا ہے کہ مردکی نہیں جھک رہا ہے، لیکن یہاں حامان اپنے آپ کو ضبط کرتا ہے، مگر دل کے کونے میں اس کو جو ہے مردکی سے جلاپا ہے، حسد ہے، اور برباد کر دینا چاہتا ہے۔ آیت 10 اور 11 میں لکھا ہوا ہے، تو بھی حامان اپنے آپ کو ضبط کر کے گھر گیا، اور لوگ بھیج کر اپنے دوستوں کو اور اپنی بیوی زرش کو بلوایا، اور حامان ان کے آگے اپنی شان و شوکت اور فرزندے کی کثرت کا قصہ کہنے لگا، اور کس کس طرح بادشاہ نے اس کی ترقی کی اور اس کو عمرہ اور بادشاہی ملازموں سے زیادہ سرفراز کیا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو حامان جو ہے بے وقوفی کا کھیل کھیل رہا ہے، یا حامان جو ہے فخر کرنا چاہتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایک آدمی فخر کرنا شروع کرتا ہے تو انہیں 3 حصوں میں فخر کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پہلا حصہ ہے اپنی دولت اور اپنی امیری کے بارے میں بولیں گا، دوسرا حصہ ہے اپنے بچوں کے بارے میں بولیں گا، اور تیسرا حصہ ہے اپنے عہدے کے بارے میں بولیں گا۔ تو اگر ہم حامان پہ غور کریں گے تو حامان یہ تینوں حصوں میں فخر کرنے کو لگا۔ آیت 12 پڑھیں گے۔ حامان نے یہ بھی کہا، دیکھو، استر ملکہ نے سوائے میرے کسی کو بادشاہ کے ساتھ اپنے جشن میں جو اس نے تیار کیا تھا آنے نہ دیا، اور کل کے لیے بھی اس نے بادشاہ کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک چیز پہ آدمی فخر کرتا ہے۔ ان لوگ اپنے آپ کو عورتوں کے سامنے بڑے بننے کے بارے میں فخر کرتے ہیں۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو حامان جو ہے رانی کے ساتھ
دوپہر کا کھانا کھایا اور کل کا روز انہیں رانی کے ساتھ رات کا کھانا کھانے والا ہے۔ حامان ایک معمولی آدمی تھا لیکن ایک دشمن بھی تھا۔ آیت 13 پڑھیں گے، تو بھی جب تک مردکی یہودی مجھے بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے، ان باتوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں۔ تو حامان یہ حقیقت بھولنا نہیں چاہتا ہے کہ مردکی اس کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ حامان کو اتنا سارا حاصل ہونے کے بعد بھی اس کے زندگی میں خوشی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائی اور بہن، جب تک آپ کسی بھائی یا بہن کے لیے اپنے دل میں پکڑ رکھیں گے تو یاد رکھو کہ آپ کے زندگی سے خوشیاں اڑ جائیں گی۔ حالانکہ دل میں مردکی کے لیے پکڑ تھی، اس لیے اتنا سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اس کے زندگی سے خوشیاں اڑ گئے تھے۔ اب ہم یہ باپ کی آخری آیت پڑھیں گے، یعنی آیت 14۔ تب اس کی بیوی زرش اور اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا کہ 50 ہاتھ اونچی سولی بنایا جائے اور کل بادشاہ سے عرض کر کے مردکی اس پر چڑھایا جائے، تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ جشن میں جانا۔ یہ بات حامان کو پسند آئی اور اس نے ایک سولی بنوائی۔ تو حامان کی بیوی جس کا نام زرش ہے اور حامان کے دوستاں حامان کو یہ صلاح دیے کہ حامان 50 ہاتھ اونچی سولی بنانا اور بادشاہ سے اجازت لے کے مردکی کو سولی پہ چڑھا کے خوشی کے ساتھ جشن میں جانا۔ تو بھری شام میں ان لگا 50 ہاتھ اونچی سولی بنائے، یعنی کہ 75 فٹ اونچی تھی۔ تو آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم مردکی کے نام کا معنی دیکھیں گے تو مردکی کا مطلب ہے چھوٹا۔ انہوں ایک چھوٹے سے آدمی تھے اور 75 فٹ کی سولی ان کے لیے بنانا، وہ بھی ایک چھوٹے سے آدمی کو لٹکانے کے لیے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حامان کے دل میں مردکی کے لیے کتنی نفرت تھی، کتنی پکڑ تھی، اس کا دل کتنا جل رہا تھا، اس کے دل میں کتنی کڑواہٹ تھی۔ حامان کے دل میں صرف مردکی تھے اور حامان یہ سوچا کہ انہیں مردکی کو کیسا ختم کر سکتا ہے۔ میرے دوست، اگر ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اپنی دل میں نفرت، جلن، پکڑ اور کڑواہٹ پیدا کر رہا ہے تو اس کے بعد انہیں وہ انسان کا خون کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ حامان یا چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، مردکی کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 5۔ اب ہم باب 6 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ اس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، سو اس نے تاریخ کی کتابوں کے لانے کا حکم دیا اور وہ بادشاہ کے حضور پڑھی گئیں۔ تو پیارے بھائی بہن، بادشاہ کو رات میں نیند نہیں لگنا ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے اپنے ارادوں کو پوری کرنے کے لیے چھوٹے چیزوں کا بھی استعمال کر سکتا ہے، بلکہ کرتا ہے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بادشاہ کئی راتاں نہیں سویا ہوں گا۔ اتنے بڑے مملکت کو چلانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہمہ قسم کے پریشانیاں پیدا ہوتے تھے جس کے وجہ سے بادشاہ کی نیند اڑ جاتی تھی۔ بادشاہ کے کئی راتاں ایسے بھی گزرے ہوں گے جہاں بادشاہ اپنی جان کے ڈر سے سویا نہیں ہوگا، مگر بادشاہ کا یہ رات نہیں سونا ایک خاص رات تھی، اور یہ مملکت کے اتہاس میں ایسی رات نہیں تھی ہوں گی، کیونکہ یہاں خدا جو ہے حامان کا تختہ پلٹنے والا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کبھی آپ یہ بات سوچے ہوں گے کیا کہ خدا اپنے ارادوں کو پوری کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے چیزوں کا بھی استعمال کرتا ہے؟ تو جب بادشاہ کو رات میں نیند نہیں آئی تو بادشاہ جو ہے اپنے ملازموں کو تاریخ کی کتابیں لانے کے لیے بولا۔ اصل میں دیکھا گیا تو بادشاہ کو نیند نہیں آنا یہ تاریخ کی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر یہاں خدا کام کر رہا تھا۔ تو تاریخ کے کتاباں لائے گئے اور بادشاہ کے سامنے پڑھے گئے۔ تو یہ تاریخ کے کتابیں جب پڑھے جا رہے تھے تو ایک ایسا حصہ پڑھے جہاں آیت 2 اور 3 میں لکھا ہوا ہے، اور
یہ لکھا ملا کہ مردکی نے دربانوں میں سے بادشاہ کے 2 خواجہ سراؤں بتانا اور ترش کی مخبری کی تھی، جو اخسوریس بادشاہ پر ہاتھ چلانا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اس کے لیے مردکی کی کیا عزت و حرمت کی گئی ہے؟ بادشاہ کے ملازموں نے جو اس کی خدمت کرتے تھے کہا کہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب آپ سوچ سکتے کہ خدا کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ حالانکہ جس وقت مردکی جو ہے یہ کام کرے اور بادشاہ کے قتل کے بارے میں بتائے استر کو، اور استر بادشاہ کو بولی، تو یہ 2 خواجہ سراؤں کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت جو ہے مردکی کو کوئی انعام نہیں ملا، کوئی تحفہ نہیں ملا۔ لیکن آج یہ بات کام آنے والی ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کام کرنا شروع کرتا ہے تو ہم کو پوری طرح سے برکت دیتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 4 سے 6۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور بادشاہ نے پوچھا کہ بارگاہ میں کون حاضر ہے؟ ادھر حامان شاہی محل کی بیرونی بارگاہ میں آیا ہوا تھا کہ مردکی کو اس سولی پر چڑھانے کے لیے جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی بادشاہ سے عرض کرے۔ سو بادشاہ کے ملازموں نے اس سے کہا، حضور، بارگاہ میں حامان کھڑا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا، اسے اندر آنے دو۔ سو حامان اندر آیا، اور بادشاہ نے اس سے کہا، جس کی تعظیم بادشاہ کرنی چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے؟ حامان نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنی چاہتا ہوگا؟ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں سے حامان کا تختہ پلٹتا ہے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم یہ آیتوں پہ غور کریں گے۔